محمد وعلى محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على النبي الذي يحمل الأرض قسطا كما يجوز الموضوع على محمد وآل محمد وقلبي ما أنت أهل محمد وآل محمد صلوات آج یہ کر دیا میں آپ کو کچھ کہیں نہیں رکھا ہوا تھا نا میں اور آپ شادی کی تقریب میں جاتے ہیں نکاح ہوتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ نکاح کا خطبہ کس امام کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے یہ نکاح سے کیا جا رہا ہے کس امام کی طرف سے یہ الفاظ نکاح ہم تک پہنچے ہیں یہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے آج میں نے خطبہ نکاح کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا ہے تاکہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے خطبہ نکاح ہمارے نوے امام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے جو امام کے نکاح میں پڑھا گیا تھا. اچھا یہ خطبہ نکاح شروع ہوتا ہے الحمدللہ اقرارا بنعمته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعترته. آپ دیکھیں 4 جملے یہاں پر میں اس کو بیان کروں گی. سب سے پہلے جملہ الحمدللہ اقرارا بنعمته حمد ہے اللہ کی اس کی نعمتوں کے اقرار کے ساتھ. آپ دیکھیے ہم ہمیشہ سنتے ہیں الحمدللہ لکم الحمد ہر چیز پر اللہ کا شکر ہے. ہر چیز پر اللہ کا شکر ہے لیکن اس کی نعمتوں کے اقرار کے ساتھ کہ پروردگار تمہیں کثرت سے ہم کو نعمتیں عنایت کی. ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته پروردگار کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا اور ہم مخلص ہیں تیری وحدانیت کے ساتھ یعنی ہم دل سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیری ذات کے. پھر تیسرا جملہ پروردگار درود بھیج محمد یعنی ہمارا کوئی کام محمد و آل محمد کے بغیر مکمل نہیں ہے. ہماری خوشی نہیں ہے محمد و آل محمد کے بغیر ہمارا غم نہیں ہے. جب تک ذکر آل محمد نہ ہو ہم کلام الہی کے بعد اگر ابتدا کرتے ہیں تو ہمارا دوسرا جملہ در بیت پر درود بھیجنا ہوتا ہے. اللہم صلی علی بر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اب چوتھا جملہ جو خطبہ نکاح میں اچھا خطبہ نکاح کس امام سے ملا ہم کو یہ جو عموماً پڑھا جاتا ہے پیچھے والے سے پوچھیں یہ سوال پیچھے والے سے ہے آگے والوں نے جواب دے دیا. خطبہ نکاح کس امام سے ملا ہے. اچھا آپ یہاں سے ظاہر ہے کچھ تو یاد ہے کہ یہ جو ہم نکاح پڑھتے ہیں یہ کہاں سے آیا کس امام کے سیدھے ہم پڑھ رہے ہیں. پیچھے والے سے سوال کریں گے کہاں سے آیا نوے امام سے. ٹھیک ہے. اچھا چوتھا جملہ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا میرے امام کے نکاح کا میرے امام صاحب فرماتے ہیں ہم اللہ کے جس نے حلال کے ذریعے سے حرام سے بے نیاز کر دیا. کیا مطلب یعنی اس نے ہر حرام میں حلال کا پہلو نکالا ہے. ٹھیک آپ دیکھیے ازدواجی کے وہی پہ اگر نکاح کے بغیر کیا جائے شرمندگی ہے چھپایا جاتا ہے. ٹھیک گمراہی ہے حرام ہے لیکن وہی نکاح کے چند الفاظ اس گمراہی کو اس حرام کو اس چوری چھپے فعل کو آپ دیکھیے محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں پروٹیکشن میں تبدیل کر دیتے ہیں اور سکون میں تبدیل کر دیتے ہیں. پاک ہے وہ اللہ کبھی امام نے کیا بیان فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس نے حلال کے ذریعے سے حرام سے بے نیاز کر دیا. اسے ہر چیز میں جہاں انسان حرام کی طرف دوڑتا ہے نا اللہ نے ہر حرام کی جگہ پر اس کا آلٹرنیٹ حلال کی صورت میں مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. اس خطبہ نکاح میں
ایک قرآن کی آیت ہے اور 2 احادیث کو شامل کیا گیا ہے. اچھا خطبہ نکاح میں کتنی آیات ہے؟ کتنی آیات ہے؟ یہاں والے سے پوچھیں کتنی آیات ہے؟ ایک قرآن کی آیت ہے اور 2 احادیث ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بتا کے سوال کریں گے. ٹھیک ہے. اب سوال میں کروں گی نا وہ پہلے سے بتائیں گے سوال کیا کروں گی. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی احادیث ہے اور کون سی آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا آیت کون سی ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 32. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خطبہ نکاح میں دیکھیے ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں. تم میں سے جو مرد اور عورت چاہے وہ آزاد ہوں چاہے غلام ہوں اگر نیک ہے تو ان کا نکاح کر دو. ٹھیک. پہلی شرط کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک ہے تو ان کا نکاح کر دو. اچھا اب اللہ دوسرے خوف کے بارے میں بیان کر رہا ہے. نیک ہے ان کا نکاح کر دو. اگر وہ مفلس ہے اللہ کو نہیں کر دے گا کیونکہ تمہارا پروردگار دنیا سے ہے. یہ قرآن کی آیت ہوئی. اب احادیث جو 2 آئی ہیں پہلی حدیث جو خطبہ نکاح میں آئی ہے وہ یہ ہے نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. آگے کے رسول خدا یہ اتنا اہم مستحب ہے واجب نہیں ہے اتنا اہم مستحب ہے کہ رسول اللہ فرمائے جس نے اس مستحب سے منہ موڑا ہے. آپ دیکھیے مستحبات میں زندگی ہے. ہم کبھی کہتے ہیں نا کتنی دفعہ میں یہ جملے سنتی ہوں واجب تھوڑی ہے یہ چیز اللہ نے واجب تھوڑی رکھی ہے. ٹھیک ہے واجب نہیں ہے لیکن کچھ واجبات کے علاوہ مستحبات بھی چھوڑتے ہیں تو اہل بیت منہ موڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں اہل بیت کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ دیکھیں نکاح رسول اللہ کی حدیث جو خطبہ نکاح میں. اچھا کون سنائے گا پہلی حدیث کون سی ہے خطبہ نکاح میں؟ اچھا جو سنائے گا اس کی گروپ بناؤ. حدیث نکاح میری سنت ہے. جس نے روح گردانی کی وہ مجھ سے نہیں. روح گردانی یعنی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے وہ مجھ سے نہیں. اچھا جس نے جواب دیا نا اس کے لیے درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی. کیوں مستحب چھوڑنے پر اہل بیت ناراض ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس مستحب میں پرواز ہے اس مستحب میں روحانیت ہے اس مستحب میں معراج ہے. دیکھیے جب تک انسان پرسکون نہ ہو نا مینٹلی طور پر جسمانی طور پر اس وقت تک نہ وہ عبادت اچھی کر سکتا ہے نہ خدا سے رب کو قائم کر سکتا ہے. جب وہ مطمئن ہوتا ہے نا جسمانی اور ذہنی طور پر تب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تب وہ معراج کی طرف. آپ سوچیے جہاں خدیجہ جیسی بیویاں ملتی ہیں نا وہاں سفر معراج شروع ہوتا ہے. جہاں خدیجہ جیسی بیویاں کیوں عورت کے دامن سے معراج ہے. فرمایا جو اس مستحب سے جو اس سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. اچھا دوسری چیز دوسری حدیث جو خطبہ نکاح میں موجود ہے فرمایا دوسری حدیث یہ ہے. اچھا یہ حدیث اس وقت سنا دوں یہاں سے مجھے پوائنٹ نکالنا ہے. یہ حدیث اچھا یہ حدیث صرف سنا نہیں ہوں یہ مجھے سننی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب بتا رہی ہوں مجھے یہ حدیث آپ سے سننی ہے. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے؟ خطبہ نکاح میں دوسری حدیث فرمایا نکاح کرو اپنی نسل میں اضافہ کرو تاکہ میں روز محشر تمہاری افزائش نسل پر فخر کروں چاہے سکھ کی کیوں نہ ہو. ٹھیک. دوسری حدیث نکاح کرو اپنی نسل کو بڑھاؤ تاکہ روز محشر فخر کر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں چاہے وہ اچھا صرف یعنی کوئی بچہ ابارشن ہو گیا. ٹھیک ہے. صرف ہو گیا جانتے ہیں یہ صرف بھی جنت لے جانے کے لیے کافی نہیں. خدا کتنا قریب ہے. کہتے ہیں ایسے بچوں کی پرورش میں نے بہت ساری کتابوں کو مختلف نام دیکھے لیکن ایک نام آپ کے سامنے رکھوں گی. اگر کسی کا واشنگ ہو گیا ہے کہاں ان کی پرورش جناب ابراہیم کرتے ہیں. اچھا بتائیے ہم اچھی پرورش کرنے والے ہیں یا نبی اللہ ابراہیم؟ نبی اللہ. ہاں اچھا ایک تو نبی اللہ ابراہیم پرورش کر رہے ہیں اولاد میری
اور خلیل اللہ کے حوالے. کتنی فخر کی بات ہے, سبحان اللہ. کتنی فخر کی بات ہے نا. اچھا دوسری چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کہا روز محشر ہوگا. اچھا یہ تو معصوم ہے نا, ایسا بچہ جو سکھ ہو گیا, دنیا میں نہیں آیا, معصوم ہے, جنت جائے گا. کہا اب اللہ کہتا ہے تم تو جنت میں جاؤ. ٹھیک ہے, کہتے ہیں یہ بچے دروازے پر کھڑے ہو جائیں, یہ بچے دروازے پر, خدایا ہم نہیں جائیں گے. خدا کی آواز آئی گی, ہدایت آئی گی, کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا پروردگار جب تک میرے ماں باپ نہ آ جائے نا. سبحان اللہ. آپ سوچیے اللہ نے ہم بچوں کو بھی ماں باپ کی کتنا کریم ہے اپنے فون میں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری. خوشنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. فرمایا پروردگار ہم نہیں جائیں گے جنت جب تک ہمارے ماں باپ. تو کسی کھونے والی چیز کا سوچ نہ کریں, اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. آپ اگر دنیا میں کچھ بھی کھوتے تھے نا, اللہ نے آخرت, اچھا یا کھوڑی یا کسی نے چھین لی, ٹھیک ہے, یا کھوڑی یا چھین لی, اللہ بڑا کریم ہے, اس دونوں کا عوض نہ ڈھیر عنایت فرماتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ چھیننے والے کا جرم الگ ہے, اس کو اس کی سزا ملے گی, لیکن اللہ اس کا آلٹرنیٹ اتنا بہترین دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان خوش ہو جاتا ہے. بس اسے اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ خدایا میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں. اچھا رسول خدا کی دوسری حدیث کیا تھی؟ نکاح کرو, افزائش نسل کرو, تاکہ روز محشر میں تمہاری کثرت پر فخر کر. اچھا آج اب یہ حدیث رائٹ ہے, پریکٹیکلی رائٹ ہے. آپ سے پوچھ رہی ہوں پریکٹیکلی کیا رائٹ ہے؟ بچے دو ہی اچھے. ہاں ایسا ہے ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں جو رائٹ ہے وہ یہی رائٹ ہے, بچے دو ہی. اچھا کیوں ہم دو بچے کیوں چاہتے ہیں؟ مجھے آپ سے سوال ہے, ہمیں دو بچہ ہی کیوں پیدا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, ہم دو بچے ہی کیوں چاہتے ہیں؟ ہاں اچھا تربیت, میں ہماری ماں مدرسے نہیں جاتی ہیں, نہیں جاتی تھی نا, ٹھیک, یہ تو ہماری غلطی ہے نا کہ آج موبائل آ گیا ہے اور ہم نے سب کچھ یوز کیا ہے, یہ ہماری غلطی ہے. آپ سوچیے ہماری ماؤں کی پرورش کتنی اچھی تھی. آج اگر ہم, میں آج سوچتی ہوں کہ اگر میں آج یہاں بیٹھی ہوں نا تو میری اس ماں کا کمال ہے جس نے ہائی ایجوکیشن حاصل نہیں کی. ہاں آپ اور میں اگر دیندار ہے نا, آپ اور میں اگر فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو ہماری ان ماؤں کا کمال ہے جنہوں نے پورے پورے دن مدرسوں میں نہیں گزارے. یہ کمال ہے ہماری ماؤں کا, ٹھیک ہے. اچھا کمال ہے ہماری ماؤں کا, لیکن ان کا کمال یہ بھی ہے کہ بہت کم ماں ایسی تھی جن کے دو ہی بچے تھے, ہے نا. کمال دیکھیے 4 سے 5 بچوں میں انہوں نے ہم کو حسینی بنا دیا, انہوں نے ہم کو عزادار بنا دیا. آج ہم دیندار ہیں, کتنا کمال ہے ہماری ماں کا. ہم کیوں اس فکر میں ہیں کہ تربیت دو کی ہی اچھی ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, دو کی تربیت بہت اچھا فیکٹر نہیں ہے. یہ چونکہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ بچے دو ہی اچھے, ٹھیک ہے. اچھا دو بچوں میں کیا ہے؟ بانٹنا نہیں آتا ہے, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہے. اچھا ایک بیٹا ہے بیچارہ مار کھا کے آگے مار کھا کے بات ختم. اچھا اگر اس کا آلٹرنیٹ بھائی ہے, مثلا 2 بھائی ہیں, آپ سوچیے کتنے گھرانے میں یہ منظر دیکھیں, ایک مار کھا کے آ گیا, دوسرا کہتا ہے ابھی دیکھوں گا میرے بھائی کو کیسے مارا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اچھا دوسرا لڑنے جا رہا ہے, یہ دوسرا کیوں لڑنے جا رہا ہے؟ کیونکہ بھائی بھائی کی کمر ہے. اچھا صرف بچپن میں نہیں, پوری زندگی, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے کمر کی طرح کھڑا ہے, لیکن آپ نے اس کی کمر ہی نہیں دی اس کو, آپ نے تو ایک رکھا. ٹھیک, سب سے پہلے آج مجھے جن لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, وہ اپنی اولادوں کی کمر خود توڑ دیتے ہیں. بہن کی کمر ہوتی ہے, آپ دیکھیے بعض اوقات نا اپنی ماں سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے نا, وہ بہن سے کر دیتے ہیں.
اعتراض دیا ہے. ہر دل کی بات نا بہن سے کہہ دیتے ہیں, پتا ہے یہاں سے نکاح نہیں ہوں. ہاں ایسا ہے ہی نہیں. اچھا جب میں بہن کو بہن کہی, میں آپ یقین کریں میری ماں کی کوئی بہن نہیں ہے. جب ہم بہن سر جوڑے بیٹھتے ہیں نا تو میری ماں روک کے کہتی ہے کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی, کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی. ہم نے جب بہن کو بہن نہیں دی اس سے ہم راز کو چھین لیا, اور جب بھائی کو بھائی نہیں دیا نا ہم نے اس کی کمر کو توڑ دیا. ہم نے اس کی کمر کو, اور پتہ ہے اگلا نقصان کیا, سب سے بڑا نقصان میں نے اپنا کیا. کیوں اپنا نقصان کیا؟ یہ بچے دو ہی اچھے ہیں, سب سے بڑا نقصان میرا ہے. کیا میرا نقصان ہے؟ آپ دیکھیے اگر میرے 3-4 بچے ہیں, ایک آپشن اچھا نہیں کا دوسرا آپشن ہے, دوسرا آپشن اچھا نہیں ہے اسی لیے سے میرا گزارا نہیں ہے, تیسری کا آپشن ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک ہی آپشن ہے میں نے اپنے لیے کیا رکھا, فرسٹ اینڈ لاسٹ آپشن. اب اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے, میرے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے, پاکستان میں رہنا ہے پاکستان سے باہر رہنا ہے, میرے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں ہے یا نہیں. اچھا اگر ایک بچہ باہر چلا جائے, اگر میرے 2-3 بچے ہیں تو میرے پاس دوسرا آپشن ہے یا نہیں. میں اچھا میں آپ کو نا اپنا تجربہ بتا رہی ہوں. میں کیونکہ معصوم نہیں, سچ ہے نا, جاتے ہیں آپ لوگ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. میں نے کئی ایسی خواتین کو دیکھا, بچے باہر چلے جائیں میاں بھی الگ کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ سے آپشن چن لیا, آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی, آپ نے اپنے آپ کو دی. سوچیے اللہ نے تو آپ کو موقع دیا تھا نا کہ چلو ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, وہ آپشن آپ نے. اچھا دوسرا بچوں میں شیئرنگ, محبت. ہم آج میں زیادہ تر لوگوں سے ایک چیز سنتی ہوں, پیسے کہاں سے پورا کریں, ایجوکیشن کہاں سے پوری کریں, ہم کہاں سے اتنی چیزیں لے کر آئیں. خدا نے کہا تو آیت ہے, کیا وہ آیت پر ہم کو یقین نہیں ہے؟ آیت میں پہلے تو اللہ آیت لے کر آیا ہے نا, اس کے بعد حدیث ہے. آیت سب سے پہلی کون سی آیت ہے کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ غنی کر دے گا. کیا ہمیں قرآن سے یقین نہیں ہے؟ جب اللہ بچہ دے گا نا تو اس کا رزق بھی اس کے ساتھ دے گا. اس بات پر یقین رکھتے ہیں. یہ جو دشمن نے ہمیں کہا نا بچے دو ہی اچھے, یہ دشمن کی پلاننگ ہے. ہم نکاح کے پہلے ہی دن رسول اللہ کی اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں کہ کون سی حدیث, نسل بڑھاؤ. آپ جانتے ہیں 5 جس کی 5 اولادیں ہوئی ہیں, حدیث سنا رہی ہیں, جس کی 5 اولادیں ہوئی, رسول اللہ نے فرمایا روز محشر اس کی شفاعت مجھ پر. سوچیے. اچھا اب سوال کروں, خطبہ نکاح میں کتنی آیات اور کتنی روایات ہیں؟ ایک آیت, اور آیت کس سورے کی ہے؟ سورہ نور کی. اور احادیث کے ٹاپکس کیا ہے؟ پہلی حدیث کا ٹاپک جو نکاح نہ کرے مجھ سے نہیں, اور دوسری نسل بڑھاؤ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا اس ٹاپک پہ تفصیلی, کیونکہ ابھی بار بار کھڑی دیکھنی پڑے گی, اس ٹاپک پہ تفصیلی بات کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی صرف 2 چیزیں اور کہتے ہیں, میں اس موضوع کو یہیں ختم کر دوں گی. نکاح میں ٹو دی پوائنٹ بات, نکاح میں مرد پر کیا واجب ہے اور عورت پر کیا واجب ہے. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں واجبات پر. نکاح میں مرد پر کیا چیزیں واجب ہیں, عورت پر کیا چیزیں واجب ہیں. اس کے بعد ہم کو ختم کرتے ہیں. مرد پر کیا چیزیں واجب ہیں, 3 چیزیں بیان کر رہی ہوں اور ابھی آپ سے سنیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز, اچھا آپ ان سے ہم کچھ رہنا نہیں ہے, اگر مسئلہ ہے تو میں سوال نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, اچھا مرد پر سوال کروں. اب یہ میں کہیے کہ ذاکرات اپنے مطلب میں موڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا مرد پر کیا واجب ہے اور عورت پر کیا واجب ہے. مرد پر واجب سب سے پہلی چیز نان نفقہ. اچھا نان نفقہ میں مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے.
مجھے یہ بتائیے نان نفقہ مرد کے اسٹیٹس کے مطابق یا عورت کے اسٹیٹس کے مطابق؟ عورت کے یا مرد کے؟ سب سے سوال کا جواب چاہیے. عورت کے اسٹیٹس کے مطابق. آپ دیکھیے خدا کتنا قریب ہے. ہم جو کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق, اسلام سے زیادہ عورت کے حقوق کس نے دیے ہیں؟ اسلام میں مرد سے پوچھا جائے گا تم نے عورت کے اسٹیٹس کو لائے, آیا اس کے اسٹیٹس کو مینٹین کیا یا نہیں کیا, اس کو دیا یا نہیں کیا اس اسٹیٹس کے مطابق. اچھا اس نے اپنی پوری کوشش کی, پھر بھی نہیں کر سکا, پھر وہ ناراض نہیں. کوشش کی اس نے لیکن وہ نہیں کر سکا, لیکن کوشش لازم ہے, کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیے جناب خدیجہ, جناب خدیجہ کے اسٹیٹس ہائے تھا یا نہیں تھا؟ اب ایسی خواتین کہ سب کچھ کر سکتی ہیں. اب دنیا کا میرے پر کچھ کر رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں, یہاں پر عورت چاہے جتنی بھی مالدار ہو اس کا خرچ اٹھانا اس کے اسٹیٹس کے مطابق مرد پر واجب ہے. دوسری چیز, جو کام عورت نہیں کر سکتی مرد سے مجبور نہیں کر سکتا. ٹھیک, اچھا اس کو میں زیادہ کھول نہیں رہی کیونکہ اس کو کھولنا بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, اس کو کھول نہیں رہی ہوں کہ جو کام عورت نہیں کر سکتی, یہ برتن دھونے سے لے کے ہر چیز تک ہے, جو کام عورت نہیں کر سکتی مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے کہیں سے خدا انسان بنتا ہی اس سہواگ سے ہے, بغیر اس سہواگ نہیں بن سکتا ہے. تیسری چیز, کہاں مرد پر واجب ہے عورت سے سختی نہ کریں, اس سے بدسلوکی نہ کریں, بلکہ اگر کبھی عورت کی طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے, آپ کو پتا ہے اگر عورت کہیں کمی بیشی کر دے, کہا اگر مرد اسے برداشت کر لے تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب دیتا ہے. سوچیے, یعنی صرف عورتوں کو برداشت نہیں کرنا ہے, اس رشتے میں برداشت برابری کی ہے. اگر عورت سے کچھ کمی بیشی ہو گئی اور مرد برداشت کر رہا ہے صبر ایوب کا ثواب ہے. ٹھیک, یہاں تک کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے ایسا لگا, یہ بڑی مطلب کی حدیث ہے. ٹھیک ہے, جیسے مردوں کو یاد ہے نا کہ اگر سجدہ کرنا واجب ہوتا, دیکھیے مردوں کو کچھ اور حدیث یاد ہونا ہو, یہ حدیث ضرور یاد رکھیے. ٹھیک ہے, آپ بھی اس کو یاد کریں گے, آپ کے فائدے کے لیے سے فرمایا مجھے جبرائیل نے عورتوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسا لگا کہ عورتوں کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک, اب آ جائیے مرد کے حقوق. ٹھیک ہے, یہاں تک تو تھی مردوں والی بات, اب ہو گئی ہے خواتین والی بات. ٹھیک, بس مجھے لگتا ہے کام ختم ہو گیا, صرف 2 پوائنٹ. ٹھیک, پہلا عورت مرد کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو تصرف نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, چاہے جائے گا اس کی جیب سے چھٹے نکال لینا. ٹھیک ہے, عورت مرد کے مال کو, اچھا یہ کہہ دینا وہ یہاں سے آ گیا تھا یا اس کے پیسے سے وہاں سے آ گیا تھا. ٹھیک ہے, یہاں سے آگے چیز ہے کہ کیا اس کے مال سے شوہر کے مال سے, چاہے جائے گا ہم اس کی جیب سے بغیر اجازت پیسے نکالنے, یہ جرم ہے. ٹھیک, عورت حدیث سنا, فرمایا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال صدقہ بھی نہیں کر سکتی. یہ جو صدقہ کرنا ہے اگر شوہر راضی ہے تو ہم اس کے مال سے صدقہ کر سکتے ہیں. اگر شوہر راضی نہیں ہے ہم اس کے مال سے صدقہ بھی نہیں دے سکتے ہیں. صدقہ دینا بھی ہمارے لیے گناہ ہے, صدقے کا ثواب شوہر کے اکاؤنٹ میں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں ثواب مل رہا, نہیں, ہمیں ثواب نہیں مل رہا. ہم خود ہنکار ہیں دنیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے پیسے وہ کیے ہیں. تو سب سے پہلی چیز عورتوں کا کیا واجب ہے, اس کے مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے. دوسری چیز, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتے. وہ کہتے نہیں کریں,
اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا رہی تھے. ٹھیک. اچھا وہ حدیث میں صرف ریفرنس دے رہی ہوں کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہاں تک انتقال ہو گیا عورت کے لیے. ٹھیک ہے, رسول خدا نے منع کیا. اچھا اگر ہم خواتین کے حقوق پر بات کریں تو یہاں پر میری زیادتی ہو گئی. مجھے ایک بات بتائیے, جب اس کے بعد کا جنازہ ہو گیا نا, لوگ صرف حدیث یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ بعد کے جنازے میں رسول اللہ نے کہا نہ جائے, بس آگے والی رکھا کر. حالانکہ مزے کی بات اس کے بعد ہے, جب اس کے بعد کا جنازہ اٹھ گیا. اچھا ایک عورت کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے وہ بعد کے جنازے میں اس شہر میں ہوتے ہوئے نہ جائے. شدید تکلیف کی بات ہے, شدید تکلیف کی بات ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اس عورت کے رونے کی وجہ سے, اس عورت کے طرف کی وجہ سے رسول اللہ نے بیان فرمایا اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت اس بیٹی کی وجہ سے کر دی ہے. اس کے گناہ زیادہ تھے, لیکن چونکہ اس کی بیٹی نے اللہ کے حکم پر, رسول کے حکم پر صبر کیا اور باپ کے جنازے میں نہیں گئی, اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت کر کے اس کو جنت میں داخل کر دی. مجھے بتائیے 10 بیٹے یہ کام کر سکتے ہیں؟ 10 بیٹے مل کے یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کی اطاعت پر چلتے ہوئے ایک بیٹی نے جو کام کر دیا. اللہ ہمیشہ متوازن دیتا ہے. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب بہت قریب ہے. ہم اگر قریب کرتے ہیں نا, وہ کثیر انجام دیتا ہے. آخری نقطہ, عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے آپ میں تصرف, اپنے آپ سے اپنے شوہر کو روک نہیں سکتی. وہ جب چاہے اپنے حقوق کا مطالبہ, جسمانی حقوق کا مطالبہ عورت سے کر سکتا ہے. سبب کا یہ جوڑا بہت زیادہ ہے. علی اکبر کے سکتے ہیں, وہ علی اکبر کو قرار میرے مولا حسین کو دل کا کرنا. راوی کہتا ہے میرے مولا حسین نے باقی لاشیں جو اٹھائیں گی وہ اس شان سے اٹھائیں گے, اس شان سے اٹھائیں گے. جب مولا حسین لاشیں اٹھانے کے لیے آتے تھے نا, تو لوگ امام حسین کی شان کو دیکھنے کے لیے اپنے گھوڑوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. کہا امام حسین ایک ہاتھ سے لاشیں کو اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے رکاب کو پکڑ کے لاشیں کو اٹھا لیا کرتے تھے. اس شان سے مولا حسین. کہا واحد 2 لاشیں ہیں جس پر میرے مولا اس غربت سے آئے ہیں نا, کہ میرے مولا گھوڑے پر چلتے ہوئے نہیں آتے. ایک عباس علمدار کا لاشا کہ میرے مولا نے کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا عباس کی کمر ٹوٹ گئی, اور ایک علی اکبر کا لاشا کہ میرے مولا فرماتے تھے علی اکبر آواز دو, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. بار بار کہتے تھے یا علی یا علی یا علی. میرے پھر آتا ہے میرے مولا سے کہ مولا علی اکبر کو آواز دے رہے ہیں یا نجف سے علی مرتضیٰ کا آواز دے رہے ہیں. بار بار کہتے تھے علی اکبر آواز دو, آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. میرے مولا حسین کی مجبوریت کا راستہ, میرے اللہ کی جوانی کا راستہ, جو دعا کرنے جا رہا ہے اسے بہترین ازدواجی زندگی کی خوشیاں عنایت کر دے. ان دونوں کے قلوب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے, ان دونوں خاندانوں کے قلوب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے, ان دونوں خاندانوں میں محبت کے ساتھ وابستگی کر دے.